اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں اے فقیر، جو زندگی
کہ کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سب سے ملاقات تو مشکل ہی ہے ہر ایک سے، ایک تو ملاقات کا وقت بھی نہیں ہے اور دوسرے موقع بھی نہیں، آخری عشرہ ہے، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ماہ مبارک کی، ان کو وصول کرنے میں لگی۔ اس لیے ہم خود جس کو مناسب سمجھ رہے ہیں ان کو بلا رہے ہیں ملنے کے لیے۔ حضرات علماء کرام پورے ہو گئے اور کوئی باقی نہیں۔ بھیڑ تو بہت قریب ہے، آپ عید کے بعد بھی مل سکتے ہیں نا، اور ویسے بھی ملاقات ہو گئی آپ سے، ابھی ہوئی تھی نا حال حال میں کہیں۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ لوگ دل لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے یہاں پر یا بھاگ جانا چاہ رہے؟ کھانا وغیرہ صحیح ہے طبیعت کے موافق؟ اوپر نیچے تو گھروں میں بھی ہو جاتا، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے معاملہ ٹھیک رہے کھانے وغیرہ کا۔ شربت مل رہا کہ نہیں؟ پہلے دن شکایت آئی کہ نہیں ملا، ابھی مل رہا ہے؟ کون سا شربت پی رہے آپ لوگ؟ ہاں وہ ہے روزانہ وہی، چینج نہیں ہے؟ دوسرا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کی تو ضرورت نہیں پڑ رہی نا؟ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس دفعہ کسٹمر کم ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ضرورت نہیں پڑ رہی، اور اس کی وجہ بتا رہے تھے کہ شاید روٹی کی وجہ سے فرق پڑا، پہلے مانڈا وانڈا کھاتے تھے نا، اس سے مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے کھانے پینے کا مجاہدہ نہیں کروایا جاتا، اچھا کھاؤ، کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں،
لیکن کام اچھا کرنا چاہیے. مرشد کی ضرورت، اس پر بات چل رہی تھی. جو صالحین گزرے ہیں دنیا میں، اللہ والے نیک لوگ، ان کے احوال سے، ان کے حالات سے دلیل دی جا رہی ہے کہ مرشد کی ضرورت کیسے پڑتی ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سبھی جانتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، حضرت حمزہ کا لقب ہے سید الشہداء. اسلام میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، صبح قیامت تک جتنے ہوں گے ان سب کے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ ان کے ساتھ سلوک ہی ایسا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا. تو ان کو قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن نبی علیہ السلام کی چند لمحے کی صحبت سے وہ مقام مل گیا ان کو قاتل حمزہ. نبی علیہ السلام کا اگر کسی کی وفات پر دل دکھا ہے سب سے زیادہ تو وہ حضرت حمزہ. ان سے زیادہ کسی کے انتقال پہ نبی علیہ السلام کو غم نہیں ہوا. تو ان کو بھی اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے وہ مقام دیا کہ پوری دنیا کا ہر فرد اویس قرنی جیسا ہو. پوری دنیا کا ہر فرد اویس قرنی جیسا ہو. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں کون افضل؟ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی، عمر بن عبدالعزیز تابعی. پوچھا گیا عبداللہ ابن مبارک سے کون افضل، تو کیا جواب دیا؟ دیکھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے ہوئے جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے نا، تو اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں پر، ناک کے سوراخوں پر جو دھول اڑ کر لگتی تھی نا، امیر معاویہ کی سواری، اس سواری کی جو ناک تھی، اس ناک کے جو نتنے تھے سوراخ، ان پر جو ہلکی سی دھول گرد غبار لگتی تھی نا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. صحبت نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت ملی تھی، امیر معاویہ کو، اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں. صحبت کی برکت سے یہ مقام ملتا ہے. اس لیے صحبت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحبت کا کوئی بدل نہیں، صحبت کا کوئی بدل نہیں. دنیا میں ایک چیز ایسی ہے اس کا کوئی بدل نہیں، صحبت. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ کی صحبت سارے مسلمانوں کو اس وقت کے نصیب تھی. جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے صحبت ختم. حتیٰ کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو اس دن دیکھا ہوگا جب آپ کا وصال ہوا،
آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی نبی علیہ السلام کی، تو وہ بھی صحابی نہیں ہے، وہ بھی صحابی نہیں، کیونکہ نبی کا دیکھنا شرط ہے، اس کا نبی کو دیکھنا شرط نہیں۔ نبی نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اور صحابی بنتا ہو، بھلے 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہو لیکن دیکھا ہو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، حالانکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھا، اللہ کی شان، دیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ آپ علیہ السلام کیسے تھے نہیں بتا سکتے، لیکن وہ صحابی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے، وہ ایمان لائے نبی علیہ السلام پر اور نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، وہ صحابی۔ اسی لیے یہاں سے ایک نقطہ ہے، سالک سمجھے جانے کے لیے سالک کا شیخ کو پہچاننا کافی نہیں۔ سالک کہے یہ میرے شیخ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، شیخ کا سالک کو پہچاننا ضروری۔ شیخ کہے کہ ہاں یہ میرا سالک ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ ارے بات سمجھ میں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو ہاشم الصوفی نہ ہوتے تو میں ریاکاری کی دقیق باتوں سے واقف نہ ہوتا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امت کا بہت بڑا فقیہ بندہ، بہت بڑے عالم، بہت قابل ترین انسان۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو ہاشم الصوفی، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ابو ہاشم، سب سے پہلے صوفی انہی کو کہا گیا، وہیں سے صوفی چلا پھر آگے۔ ان کی صحبت اگر نہ ملتی تو ریا کی جو باریکیاں ہیں، ریاکاری، ان کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ پتہ چلا کہ صحبت ضروری ہے، مرشد ضروری ہے، ورنہ اتنا بڑا عالم یہ بات نہیں کہتا کہ مجھے ریا کی باتوں کا پتہ، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ چلتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کی دنیا میں شاگرد ہیں۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں بھی آتے ہیں، دیگر سلاسل میں بھی آتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں دونوں۔ ان کی 2 سال کی صحبت اختیار کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر یہ 2 سال نہ ملتے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔ نعمان حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور ان 2 سالوں کو ایک طرف رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ 2 سال نہیں ملتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت فرمائی، لوگوں کے درمیان جب تم رہو تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو تاکہ لوگ تم سے ذکر سیکھیں، ذکر کی اہمیت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی، صوفیہ کی صحبت اختیار کی اور ان کی 2 باتوں سے بڑا فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے، اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔
یعنی اپنے آپ کو صحیح کام میں نہ لگاؤ گے تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں غلط کام میں لگا دے گا۔ حافظ خلیل صاحب کہیں ہم بھول جائیں گے، بیان کے بعد حاضری درج کروا کے جائیے، بیان میں آ رہے اور چلے جا رہے آپ۔ تو لا یعنی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے صوفیہ کی صحبت سے۔ انسان کام کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بندہ کرنے کے کاموں میں نہیں لگتا ہے تو اللہ پاک نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ جو کام نہیں کرنا چاہیے نا اس میں لگا دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ شروع کر دے، مطلب اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضیات پہ چلنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صحبت اٹھایا کرتے تھے، کن کی؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بشر حافی کون تھے؟ پہلے شراب خانہ ان سے پہچانا جاتا تھا، کوئی پوچھتے بشر حافی کہاں ہیں تو پتہ چلتا شراب خانے میں ہے، وہاں جاؤ۔ اللہ نے ہدایت دی، کیسی ہدایت دی اور کتنا بڑا بنایا کہ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ان کی صحبت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ کسی نے ایک دفعہ پوچھ لیا، کیا جاتے ہیں آپ وہاں پر، کیوں جاتے ہیں؟ فرمانے لگے احمد بن حنبل عالم بکتاب اللہ کی کتاب کا عالم، اور بشر حافی عالم باللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ کو جانتے ہیں، اور میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں۔ اپنے فرزند کو تاکید کرتے تھے کہ بشر حافی کی صحبت میں جایا کرو۔ بشر حافی اتنے بڑے بزرگ تھے، ننگے پیر چلا کرتے تھے مستقل، ہمیشہ ننگے پیر، اسی لیے حافی کہتے ہو، حافی ننگے پیر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جانور جس جگہ سے بشر حافی گزرتے تھے وہاں لید نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دھوبی کے گدھے نے راستے میں لید کر دی، رک گیا، وہ کہنے لگا لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت انتقال ہوا تھا۔ اس سے پوچھا تو نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا آج تک میرے گدھے نے سڑک پر لید نہیں کی، جب بھی اس کو تقاضا ہوتا وہ سڑک کے کنارے چلا جاتا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے بشر حافی روزانہ گزرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، باتیں نہ کرو، یا سنو یا جاؤ وہاں سے۔ مسئلہ کیا پوچھنے آئی کہ امام صاحب میں اپنے چراغ کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی، کپڑا بن رہی تھی، اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری آئی اور اس سواری میں لائٹیں روشنی بہت زیادہ تھی، تو میں نے اتنی دیر میں جلدی زیادہ سوت کاٹ لیا، یعنی 5 منٹ میں جتنا ہوتا تھا یوں سمجھ لیجئے کہ 1 منٹ میں ہی ہو گیا۔ تو یہ جو میں نے کم وقت میں زیادہ سود کاٹا ہے، دوسرے کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ کیونکہ بعض صاحب کو یقین تھا کہ اتنی باریکی جو ہے ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، کون ہے پوچھنے والا؟ تو کہا گیا کہ بشر حافی کی بہن ہے وہ۔ تو فرمانے لگے کہ اگر کوئی عام عورت ہوتی تو جواز کا فتویٰ دیتا، بشر حافی کی بہن کے لیے ناجائز۔ بڑوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے درست ہے تو ان کے لیے نادرست ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت تھی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں تصوف و سلوک۔
ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا مل اخلاص، اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الخلاص من آفات العمل. اخلاص کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ الخلاص من آفات العمل، عمل کی آفتوں سے چھٹکارا پا جانا. کیا مطلب عمل کی آفتوں سے چھٹکارا پا جانا؟ عمل کے سائیڈ ایفیکٹس سے نکل جانا. نماز پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے، اللہ پاک کی نظر رحمت پڑ گئی، آج میں نے تو ایسی نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے دعا میں، تو اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ آج تو دعا قبول ہی ہوگی پکا، اس لیے کہ میں رو پڑا دعا میں. یہ عمل کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کے بارے میں فرمایا الخلاص من آفات العمل، عمل کی آفتوں سے چھٹکارا پا جانا. دوسرا سوال کیا مت توکل، توکل کس چیز کا نام ہے؟ تو فرمایا الثقۃ باللہ، اللہ پر اعتماد کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا. چنانچہ توکل یہ نہیں ہے کہ خود خالی جیب رہ کر دوسرے کی جیب پر نظر کی جائے، اس کو توکل نہیں کہتے. اس کو تو خالص بھیک کہتے ہیں. خالص بھیک یعنی آدمی دوسرے کی جیب پہ نظر رکھے، اپنی جیب خالی رکھے. الثقۃ باللہ، اللہ پہ اعتماد، اس کو کہتے توکل. تیسرا سوال کیا مر رضا، رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا اللہ سے راضی ہو جانا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، سارے معاملات کو اللہ پاک کے حوالے کر دینا، سارے معاملات کو اللہ پاک کے حوالے کر دینا. اب آخری سوال پوچھا پوچھنے والے نے مل محبہ، محبت کس چیز کا نام؟ محبت کس چیز کا نام ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ سوال بشر حافی سے پوچھو، جب تک وہ زندہ ہے میں جواب نہیں دے سکتا. مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ان سے متعلق ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق تو وہی سمجھ سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سبھی جانتے ہیں امام غزالی. ان کے شیخ تھے خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے. خود فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں نے طریق تصوف شیخ ابو علی فارمدی سے حاصل کیا ہے، عبادت اور ذکر میں ان کے دستور کو اپنایا ہے، اس طرح مجھے تکالیف سے نجات ملی اور مشقتوں سے چھٹکارا ملا، اور جو کچھ میں نے پانا تھا وہ پا لیا. ہزاروں طلباء کے شاگرد بلکہ سینکڑوں علماء، ہزاروں طلباء کے استاذ بلکہ سینکڑوں علماء کے استاذ بن کر حضرت نے وہ سب کچھ چند دنوں کے لیے چھوڑ کر خواجہ ابو علی فارمدی کی صحبت اختیار کی تھی اور ان کے ہاں جا کر سکون پایا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء میں سے، کبار علماء میں سے. وہ حضرت نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے انہوں نے تصوف حاصل کیا اور اجازت پائی تھی. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جن کو مولائے روم کہتے ہیں، انہوں نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف و سلوک حاصل کیا تھا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ علم کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی حضرت علامہ سید محمد شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں.
ان کی نحو کی کتاب سارے طلبہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر ہی پھر نحو کی اگلی کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ نحو میر کے مصنف علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیعت تھے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ خود فرماتے ہیں واللہ ما عرفت الحق سبحانہ وتعالی ما لم اصل فی خدمت العطار، کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کو اس وقت تک نہیں پہچانا جب تک کہ شیخ عطار کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی 15 برس کی عمر میں اپنے والد سے بیعت کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بڑے خلفاء ہو گئے، ایک تو صاحبزادے حضرت عروۃ الوسطی خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا جو سلسلہ ہے وہ ان سے ملتا ہے جا کر، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک اور خلیفہ ہوئے ہیں بہت بڑے اسی زمانے میں، حضرت شیخ سید محمد آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے بھی سلسلہ عالیہ کا شروع ہوا، تو حضرت شیخ سید محمد آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم نہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ان سے بیعت ہو کر مشائخ نقشبندیہ کے اشغال میں مصروف ہو گیا، خود کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، کبار علماء میں سے۔ مقدمہ شیخ عبد الحق مشکات کے شروع میں جو ہے موجود، وہ بیعت تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے فیض پایا۔ آگے سنیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناپاک کے پاک ہونے کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہا کر لے جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ سورج کی روشنی گرمی اتنی پڑے کہ نجاست کو جلا کر نام و نشان مٹا دے۔ فرماتے ہیں قلب کی زمین کے لیے 2 چیزیں، قلب کی زمین کے پاک ہونے کے لیے، ایک ذکر الہی جس کی مثال بارش کی سی ہے، دوسرا شیخ کامل جس کی مثال سورج کی سی ہے۔ ذکر سے بھی دل صاف ہوتا ہے اور شیخ کی توجہات سے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ یا دیگر سلاسل میں طریقہ تربیت میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ دیگر سلاسل میں گویا سورج کی چمک اور گرمی کے ذریعے علاج ہوتا ہے، یعنی خوب مجاہدے ریاضتی مشقتیں ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ٹھنڈی بارش ہوتی ہے لیکن موسلادھار اور ساری گندگی ختم، اے سی میں بیٹھ کے مراقبہ کرو۔ یہاں مجاہدے ریاضتیں تکلیفیں وغیرہ نہیں، تکلیفوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہیں ہے، علاج کا طریقہ ہے۔ اب جیسے کسی کو الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے، اگر شاک دینا پڑے گا تو دینا ہی پڑے گا اس کو، ظاہر سی بات ہے، اس میں تو تکلیف ہوگی، تو کوئی طریقہ علاج ہے، کوئی طریقہ علاج ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ان کا تعلق باطنی تصوف و سلوک میں حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ حضرت ہی کا شعر ہے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، انتقال سے پہلے ہی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا۔
حضرت ہی کا ملفوظ ہے کہ جب لوگ لائن لگا لگا کر مجھ سے مصافحہ کرنے کی کوشش میں بے تاب رہتے ہیں، اس وقت میں یہ تصور کر رہا ہوتا ہوں کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور لوگ میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں اور میری قبر میں کیا ہو رہا ہے ان بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ۔ تواضع حضرت ہی کا قول ہے کہ اپنے مردہ کو زندہ کرو، زندہ کو مردہ کرو، جو ہم بار بار سناتے ہیں۔ مردہ کو زندہ کرو یعنی قلب کو زندہ کرو، زندہ کو مردہ کرو یعنی نفس کو مردہ کرو، وہ زندہ ہے۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم کی دنیا کے ایک سورج تو ایک چاند، دونوں نے اپنا تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امت کے بڑوں کو بھی کسی شیخ کامل کے زیر سایہ رہنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو آج بھی کوئی سالک اسی منزل پر پہنچنا چاہے جس منزل پر یہ سب پہنچے تو اس کو انہی راستوں پر چلنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جو شیخ ہوتے ہیں، جب شیخ کہا جاتا ہے تو ایک اور لفظ بڑھا دیا جاتا ہے، شیخ کامل۔ شیخ کامل، کامل کا مطلب ہے پرفیکٹ۔ شیخ کامل کا مطلب پرفیکٹ، مسٹر پرفیکٹ، یوں سمجھیے شیخ کامل، مکمل آدمی۔ کیا مطلب مکمل کا؟ ان میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، یہ مراد نہیں۔ شیخ ہونے کے لیے جن صفات کا اور جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے وہ ان میں موجود ہوں، اس کا مطلب ہے شیخ کامل۔ یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک گناہ بھی ان سے نہ ہوا ہو، زندگی میں ہمیشہ معصوم رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، ایسے لوگ شیخ کامل کا مطلب یہی سمجھتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ شیخ بننے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ان میں ہونی چاہیے۔ چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ علامت ہونی چاہیے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرنا، یعنی دنیا سے دور رہنا، دنیا سے تعلق نہیں ہونا چاہیے شیخ کامل میں۔ دوسرے، آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ تیسرے، موت سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ دنیا دل میں ہو اور وہ شیخ طریقت ہو، محالس کو جنو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے اپنی نسبت کا نور واقعتاً عطا فرمایا ہو، اس کا دل دنیا میں اٹکا ہو، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ صاحب نسبت ہو، یہ تو ہے ہی، کسی بزرگ نے نسبت کی بشارت دی ہو، اجازت دی ہو، سلسلے کے کام کے لیے حکم دیا ہو۔ دوسری چیز صاحب علم ہو، علم بھی ہونا چاہیے شیخ میں۔ تیسری چیز صاحب تصرف ہو۔ صاحب تصرف کا مطلب چھوٹ چھا والا نہیں، دیکھتے ہی دنیا بدل جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے، تقدیر ہے، لیکن آپ شیخ کو بنائے ایسا کہ وہ ادھر دیکھیں کام بن جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تصرفات لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ سے مصافحہ کرو تو وائبریٹ شروع ہو جائے، ہلتے رہے، اس کے بعد ناچنا شروع کر۔ اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں۔ ہوتا ہے بعض جگہ شیخ مصافحہ کرتے ہو، گھر کے دیکھتے ہو، اس کو ہلنا شروع ہو، یہ سب ناٹک ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تصرفات، شعبدہ بازیاں، فائدہ ہو اس کی صحبت میں آ کر، اللہ یاد آئے، مانا کہ تم شیخ بھی ہو، پیر ہدا بھی ہو، مانا کہ تم شیخ بھی ہو، پیر ہدا بھی ہو، یہ بتاؤ کہ تم باخدا بھی ہو۔
اللہ ہے تمہارے ساتھ, اللہ سے تعلق ہے. تو تصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدمت میں جائے تو دل کی دنیا بدل جائے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, میرے بندے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم, صاحب ارشاد ہو مطلب یہ ہے کہ کام بھی کرتا ہو, لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو. حضرت فرما رہے یہ صفت لازمی نہیں مگر بہتر ہے. ہمارے حضرت نے مزاج کے اعتبار سے بلکہ اوپر بھی دیگر مشائخ کا یہی ہے کہ کام کرنا چاہیے, کام کر رہا ہو. صاحب ارشاد اس کو کہتے ہیں. اللہ والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. بعض حضرات ہوتے ہیں مقام تفرد والے. مقام تفرد کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں, گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں, دعا والے ہوتے ہیں. دعا والے, آ رہی بات سمجھ میں. اور ایک ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں, اصلاح کا کام کرتے ہیں, اسفار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کی 3 صفتیں بیان فرمائی. نمبر 1, دین انبیاء کا سا ہو. دین انبیاء کا سا ہو یعنی دین پر ایسے چلتا ہو مضبوطی کے ساتھ, پورے شرح صدر کے ساتھ, جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کا معمول تھا. کہ جب حق ان کے سامنے آ جاتا تو اس حق کو اختیار اس اعتبار سے کرتے تھے کہ کوئی ان کو اس حق سے ہٹا نہیں سکتا تھا. کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا. دین ایسا ہونا چاہیے. تدبیر اطباء کسی ہو. تدبیر اطباء کسی مطلب علاج کرنے میں جیسے طبیب ڈاکٹر مریض کی پوری کیفیت کو سامنے رکھ کر علاج کرتا ہے, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا, ایسا اس کا معاملہ ہونا چاہیے. سینکڑوں ہزاروں قسم کے مریدین سالکین آئیں گے, سب کو ان کے اعتبار سے لے کر چلے, ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکے. سیاست بادشاہوں کی سی ہو. سیاست مطلب انتظام چلانے کا طریقہ. سیاست کا مطلب آج کی دنیا میں لڑائی جھگڑا, کرسی اٹھا کے پٹکنا, مائک توڑ دینا, یہ تعریف نہیں ہے سیاست کی. سیاست مطلب انتظام, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ. تو بادشاہ جو ہے جیسا انتظام چلاتا نا اپنی پوری مملکت کا, اس طریقے کی صلاحیت ہونی چاہیے. بعض لوگ معراج میں جا کے سن رہے ہیں بیان. کہاں جا کے سن رہے؟ معراج. ایسے ہی رات کا وقت تھا, جیسے بھی رات کا وقت ہے نا, ایسے ہی رات کا وقت تھا. 4 عورتیں جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے سوت کاٹ رہی تھی, کپڑا بن رہی تھی. اچانک ایک عورت نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, اور اللہ کی شان اس وقت بادشاہ سلامت دورے پر تھے, معائنہ کر رہے تھے اپنی مملکت کا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. پہلے کے بادشاہوں کا معمول تھا, نگرانی کیا کرتے تھے. آج کل جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا اندر جا کے سوتا ہے. نگرانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو بادشاہ گھوم رہا تھا. اب ایک نے جب کہا کہ وہ جا رہا ہے تو رک گئے ایک دم سے. یہ کیا ہے بھائی, دیوار کے پیچھے سے کیسے دیکھ رہے مجھے, آخر ہو کیا رہا ہے معاملہ. تو دوسری نے کہا کہ وہ نہیں ہے. بادشاہ کے قدم اور ٹک کے وہیں پر. تو تیسری نے کہا کہ وہ تو ہے. بادشاہ پریشان ہو گیا.
اب پھر چوتھی نے کہا کہ وہ نہیں تو وہ تو ہے. اس نے نشان لگایا وہ گھر پہ, ریڈ مارک کیا اس کو, چلا آیا. اگلے دن جو ہے وہ 4 عورتوں کو بلا بھیجا دربار, وہ آ گئی ساری. اب بادشاہ سلامت نے کہا کہ کل میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا تو تم لوگ خسر پسر کر رہی تھی, وہ ہے وہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, کیا ہے, کیا معاملہ ہے. تو پھر شروع ہو گئی. وہ پہلی نے کہا کہ وہ ہے. اس نے کہا کہ یار پوچھنے کے لیے بلایا, کل کا آج نیا شروع ہو گیا. وہ ہے, کل کہا تو وہ جا رہا ہے, آج کہہ رہی وہ ہے. تو دوسرے نے کہا کہ وہ نہیں, وہ نہیں ہے. تو اب تیسری نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے. تیسری نے کیا کہا, وہ ہوتے وہ ہوتے. اور چوتھی نے کہا کہ وہ نہیں تو وہ تو ہے. تو اس نے ڈنڈا اٹھایا بادشاہ نے, کہا کہ بولو یہ کیا تماشے, ورنہ پھانسی پہ لٹکا دوں گا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ کل کا معاملہ یہ تھا بادشاہ سلامت کہ ہم چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے سوٹ کاٹ رہی تھی, اتنے میں جو ہے چراغ بجھنے لگا. تو ہم میں سے پہلی عورت نے کہا کہ وہ جا رہا ہے, چراغ بجھ رہا ہے. اب اللہ کی شان کے وہاں سے آپ جا رہے تھے, وہ جا رہا ہے, چراغ جا رہا ہے. تو دوسری نے کہا کہ وہ نہیں ہے, یعنی چراغ میں تیل نہیں ہے. تو تیسری نے کہا کہ وہ تو ہے, یعنی تیل تو ہے, تیل نہیں ہے کیسا کہہ رہے ہو, تیل تو ہے. تو چوتھی نے کہا کہ وہ نہیں تو وہ تو ہے, تیل نہیں تو بتی تو ہے, تیل لائیں گے دوبارہ جلا کے کام کر لیں گے. سمپل سی بات تھی. اچھا ٹھیک ہے, اب کیا تھا. تو ہم ان لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ہماری جان بخشنے کا وعدہ کرنا پڑے گا, گردن نہیں ماننا ہماری. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات, بولو کیا ہے معاملہ. تو پہلی نے کہا کہ وہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ بیل ہے. آپ کے بارے میں بول رہے ہیں, بادشاہ کے بارے میں. وہ ہے مطلب بیل ہے. تو دوسری نے کہا کہ وہ نہیں ہے, بیل نہیں ہے. تو تیسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتے, نہیں بیل ہوتا تو سینگ ہوتے. تو چوتھی نے کہا کہ وہ نہیں تو وہ تو ہے, بیل نہیں تو گدھا تو ہے. تو بادشاہ کو گدھا بنا دیا. اب اس نے چونکہ جو ہے معافی کا وعدہ کر دیا تھا نا, اس لیے کچھ نہیں کر سکا بیچارہ, سو کے اڑ گئے. آگے بڑھتے ہیں. تو فرماتے ہیں دین انبیاء کی طرح ہو, تدبیر اطباء کی طرح, سیاست بادشاہوں کی طرح. جیسے کسی نے کہا, یعنی علامہ اقبال کے اشعار ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی دنیا سے تیرا دل کاٹے, وہی اصل میں تیرا پیشوا ہے, وہ تیرا رہبر ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. یعنی موت کے آئینے میں زندگی دکھائے. موت کے آئینے میں زندگی سمجھ رہے, مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے انسان کی. یہاں کی زندگی تو خواب کی بند جب آنکھیں تو کھل گئی میری آنکھیں, پھر میں تجھ سے کہوں کہ کیا کیا نظر آیا. جب حقیقی معنوں میں آنکھیں بند ہوں گی نا تو کھولیں گی. تو اسی کو کہہ رہے کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اب جب بندہ دیکھے گا موت کے بعد کی حقیقی زندگی کے مزے, تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی دنیا سے دل توڑ دیتے ہیں. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. 2 شعر کا مطلب سمجھیے ہے. آگے بڑھتے ہیں. جو شیخ کامل ظاہر میں عام انسان کی طرح ہوتا ہے, لیکن باطن میں عام انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے. پانی کڑوا میٹھا صورت میں ایک ہی ہوتے ہیں, لیکن چکو تو پتہ چلے گا کہ کڑوا کیسا ہوتا ہے, میٹھا کیسا ہوتا ہے. ایک بندہ فاسق ہوتا ہے, گنہگار, وہ بھی روٹی کھاتا ہے. ایک بندہ نیک ہوتا ہے, وہ بھی روٹی کھاتا ہے. ایک بندے میں شہوت پیدا ہوئی اور دوسرے بندے میں عشق الہی پیدا ہوا.
اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، کھانا اگر کھائے تیرا تو متقی بندہ کھائے۔ زمین نے دو ایک جیسی لکڑیاں اگائیں، ایک بانس کی لکڑی بن گئی اور ایک گنا بن گیا۔ گنا اس کی قیمت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، بانس کی لکڑی کسی کام کی، مزہ نہیں ہوتا اس میں۔ دو ہرن ہیں، دونوں نے گھاس کھائی، ایک کے پیٹ میں مشک بن گیا، دوسرے کے پیٹ میں غلاظت بن گئی۔ بھیڑ ہوتا ہے ایک بھیڑ، دکن میں ڈکوری بھی کہتے ہیں اس کو، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں، آپ بھی دکن والے ہو۔ بھیڑ ہوتا ہے جو کاٹ لینا تو نانی دادی سب یاد دلا دیتا ہو تھوڑی دیر کے لیے، بھیڑ کہتے ہیں اس کو۔ وہ بھی پھلوں سے رس چوستا ہے اور مکھی بھی چوستی ہے، تو بھیڑ کے چوسنے پر وہ زہر بن جاتا ہے اور مکھی کے چوسنے پر شہد بن جاتا ہے۔ تو شہد جو ہے ظاہر میں عام ہوتا ہے، باطن میں عام نہیں ہوتا۔ اگر کسی سالک کو ان صفات کا حامل شیخ کامل مل جائے تو چاہیے کہ اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام ملے تھے، تو موسیٰ وہاں سے کلیم اللہ بن کر لوٹے تھے، جاتے ہوئے گھبرائی ہوئی حالت میں تھے۔ انی اخاف ان یقتلون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، فرعون کے لوگ۔ خائفاً یترقب، ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، تو بے چینی کی کیفیت میں شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان کے سامنے جا کے پوری روایت سنائی تو شیخ کامل نے کیا کہا؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، گھبراؤ نہیں، تم اب سیف ہو۔ تو وہاں سے پھر کلیم اللہ بن کر لوٹ۔ آداب مرشد پر مختلف مجالس میں بات ہوئی بھی ہے، مختصراً ہی بیان کیے جاتے ہیں اس دفعہ، کافی تفصیلی ہیں ویسے، اور یہ اس زمانے میں بہت ہی اہم چیز ہے آداب مرشد، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا ہے، فتنوں کا دور ہے، اور اس زمانے میں یہ فتنہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل چکا بھی ہے اور پھیل بھی رہا ہے آئے دن۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کا آخری طبقہ یعنی بعد میں آنے والا طبقہ پہلوں پر لعن طعن کرے گا۔ مرید بھی ہو جاتے ہیں، سالک بھی بن جاتے ہیں، شیخ کو بھی بولنے لگتے، شیخ کی بیوی کو بولنے لگتے، شیخ کے بچوں کو بولنے لگتے، شیخ کے شیخ کو بولنے لگتے، یہ بیہودہ پن ہے۔ آداب مرشد کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر آگے چل کے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ آداب کی تعلیم، سورہ حجرات آداب کی تعلیم پر مشتمل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا، بہترین ادب سکھلایا، براہ راست تربیت کی اللہ نے۔ تو اگر ادب نہ ہو تو بندے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب کو جو فوری سزا ملتی ہے وہ ہے محرومی۔ بظاہر دکھائی نہ دے محرومی، لیکن آگے چل کر اسے پتہ چلے گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ تصوف کے بارے میں حضرت روین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف کلہ ادب، تصوف ادب کا دوسرا نام۔ کچھ آداب ہیں شیخ کے،
وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ادب نمبر 1، مرشد کی ظاہری حیثیت، قومیت، حشمت و شوکت اور پیشہ وغیرہ پر نظر نہ کرے اور اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس نعمت اور فیضان کو جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو عنایت کیا ہے نگاہ میں رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ سمجھے اور کمال صدق و یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائے۔ شیخ کے بارے میں تحقیق، تفتیش، ریسرچ، پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک مطلب کون ہے، کہاں سے آئے، کیسے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اللہ کو کتنا موٹا کہتے ہیں، کتنا باریک کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو شیخ مل گیا، اپنا الو سیدھا کیجئے، چلتے بنیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بارہا عاجز نے سنایا کہ جیسے صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام کی شکل میں شیخ ملے تھے، میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیشہ یہی سوچا کہ اگر صدیق اکبر کے بعد کسی کو شیخ کامل ملے ہیں تو مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ ملے ہیں، اور اسی حسن ظن کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے مجدد الفسانی بنایا۔ ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں تو ہم اس سے اس کا نسب نہیں پوچھتے، اس کی ذاتی زندگی سے بھی مطلب نہیں ہوتا، اور اس کے متعلقین سے بھی مطلب نہیں ہوتا، کس قوم کا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر کے علاج سے مطلب ہے۔ ایسے ہی شیخ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار کوئی شیخ غریب ہوتے ہیں، کوئی شیخ امیر ہوتے ہیں، یہ معاملہ دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ اللہ پاک کا یکساں ہے، کسی کو زیادہ نوازتے ہیں، کسی کو کم نوازتے ہیں، کسی کو اوسط نوازتے ہیں۔ تو مشائخ میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امیر کبیر آدمی تھے کہ ان کے استبل میں گھوڑوں کو باندھنے کے لیے سونے کے کیلے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بادشاہوں کا شیخ بنایا تھا، بادشاہوں کا شیخ بننے کے لیے ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک کو متوجہ کرنا تھا ان کی طرف، تو اللہ نے ان کو ایسے نوازا۔ اور کتنے ایسے غریب قسم کے مشائخ کی مارے اولیاء گزرے ہیں کہ ان کو کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ غریب ہونا عیب نہیں ہے، ورنہ نبی علیہ السلام دنیا سے اس حالت میں تشریف نہیں لے جاتے کہ صحابہ کو یہ کہنا پڑتا کہ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ رات آ گئی نبی علیہ السلام کے وصال والے دن، چراغ جلانے کے لیے لوگوں نے گھر میں چراغ جلانا چاہا تو اما جان عائشہ نے فرمایا گھر میں چراغ نہیں یا چراغ میں تیل نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ غریب ہونا عیب نہیں، غلام ہونا عیب ہے، غلامی عیب۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے غلامی کو ختم کیا تھا۔ غلامی عیب ہے۔ کتنے امیر ہوتے ہیں ایسے امیر کہ ان کو اپنی امیری پر فخر، ایک نمبر کے غلام ہوتے ہیں، اس لیے امیر رہتے ہیں۔ غلامی چھوڑ دے تو ان کی امیری خاک میں مل جائے گی، اور اللہ والے فقیر یہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ کہتے لی فقیری بادشاہی ہو گئی، فقیری لیتے ہیں وہ بادشاہی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بن کر اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت بلال آئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا جاء سیدنا بلال، کہ ہمارے آقا بلال آ گئے۔ کیا تھا حضرت بلال کے پاس؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو سالک کو چاہیے کہ ظاہری حالات پر نظر نہ رکھے بلکہ شیخ کی باطنی دولت کو پیش نظر رکھے۔ حقیقت یہی ہے کہ پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی پینے سے غرض ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پانی مٹی کے پیالے میں ہے کہ سونے چاندی کے چمکتے برتن میں۔
دوسرا ادب ہے شیخ کو اپنے حق میں انفع سمجھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں شیخ کا اکمل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، انفع ہونا وہ بھی مرید کے حق میں ضروری ہے. ہر کس و ناقص کے لیے انفع ہونا کوئی ضروری نہیں. مرید ہے تو مرید کے لیے انفع ہونا چاہیے، یعنی زیادہ فائدہ مند، بس اتنی چیز. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے کچھ ملے گا تو یہیں سے ملے گا، یہ سوچ کر ایک ہی در پکڑ کے سکون سے چلتا رہے، ہر جائی نہ بنے. دوسری طرف توجہ کرے گا تو فیوز و برکات سے محروم رہ جائے گا. لہذا شیخ اگرچہ عالم نہ ہو، سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، اکمل بھی نہ ہو، سب سے زیادہ کمالات رکھنے والا، اجمل بھی نہ ہو، سب سے زیادہ حسین و خوبصورت، اور افضل بھی نہ ہو. ویسے افضل ہونا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن انفع ہو یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کو جو پیار و محبت اور شفقت ماں سے مل سکتا ہے کسی دوسرے سے نہیں مل سکتا. حالانکہ دوسری عورتیں شکل میں، عقل میں اس کی ماں سے زیادہ اچھی ہوں، شکل میں بھی عقل میں بھی، لیکن اس کے لیے ماں ہی انفع ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و مرشد بہت خاموش رہتے تھے، اکثر کچھ کہتے نہیں تھے، تو لوگوں کو ان سے کچھ ملتا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا. کیا خاموش رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے، اللہ جانے. تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے. ان میں سے ایک کا گمان تھا کہ شیخ خود تو کامل ہے لیکن دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتے. شیخ خود تو کامل ہے مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتے. دوسرے کا گمان تھا کہ شیخ کامل ہیں لیکن وہ بولنے نہیں آتا، صاحب ارشاد نہیں ہے، صاحب ارشاد نہیں ہے. اور میرا گمان یہ تھا کہ اس امت میں صدیق اکبر کے بعد کسی کو کامل شیخ ملے تو مجھے خواجہ باقی باللہ. یہ ہونا ضروری ہے. اپنے شیخ، اگر آپ نے شیخ بنایا ہے تو دنیا کو مد نظر رکھ کے اگر بنائے ہیں تو آپ کے بنانے کا اعتبار ہی ختم. اور اگر دین کو مد نظر رکھ کے بنائے ہیں تو پھر آپ نے اپنے شیخ کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھا ہوگا نا. تو پھر آپ چلتے رہو، ان کے ساتھ لگے رہو. یہ کیوں کرتے ہو کہ ادھر ادھر دیکھتے ہو، دوسری طرف سے استفادہ کرنا چاہتے ہو؟ بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیانات سے بہت فائدہ ہوتا ہے. پوچھتے ہیں بیعت کس سے ہو؟ آپ کہتے ہیں فلاں سے بیعت ہیں. اتنی غیرت آتی ہے، اتنی غیرت آتی ہے جیسے کوئی عورت کسی دوسرے کے پاس جا کے کہے کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے. ایسے ہی ہے. شوہر کو کتنا غصہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے. صحیح ہوتا ہے. آپ نے کسی کو شیخ بنایا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے چلتے رہو. دوسروں کے پاس جا کے وہاں سے بھی فائدہ، یہاں سے بھی فائدہ، وہاں سے بھی، کیا ہے؟ فرماتے ہیں اپنے مرشد کے علاوہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو. اچھا، رجوع ہونے سے پہلے آپ کو اختیار ہے. آپ ایک کے پاس جا کے 40 دن رہیے، ایک سال رہیے. آپ کے پاس اگر عمر ہے، عمر نوح، تو شیخوں کو چیک کرتے کرتے عمر پوری گزار دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک مرتبہ جب طے کیا کہ یہ میرا شیخ، ہو گئی نا شادی، اب چلتے رہو ان کے ساتھ. اب پھر اس کے بعد میں دوسری طرف دیکھنا تو یہ غلط بات ہوگی. جیسے تو ہر طرح سے مرشد کا مطیع و فرما بردار رہے. یہ تیسرا ادب ہے، کیونکہ پیر کی عقیدت اور محبت کے بغیر فیض قدر نہیں کھلتا، اور محبت کا تقاضا اطاعت و خدمت. فإن المحب لمن يحب مطیع. محبت ہوتی ہے اگر
تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ اٹھائے اٹھتا ہے، بیٹھائے بیٹھتا ہے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا دم بھی بھرتے ہو۔ اللہ سے محبت ہے بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن آئے دن نافرمانی، آئے دن نافرمانی۔ فرشتوں کی صفت کیا بیان کی اللہ نے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اطاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس کے خلاف کبھی نہیں جاتے، جو کہا جاتا ہے اس کو پورا کرتے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، محبت کا دم بڑھتے ہو۔ ان ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میرے نزدیک تو یہ عجیب و غریب بات ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، تمہاری محبت اگر سچی ہوتی تو تم پیچھے پیچھے چلتے۔ فإن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محب محبوب کے پیچھے پیچھے جاتا۔ فائدے کے تحت فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سفر ہجرت مرشد کی اطاعت و خدمت اور محبت و عقیدت کی ایک فقید المثال داستان ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب اجازت طلب کی تھی صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ جاؤں میں بھی ہجرت کے لیے، یہاں دو باتیں سننا۔ نمبر ایک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام رات دن خصوصیت کا معاملہ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں خاص ہوں۔ یہ بات سمجھ میں کیا ہے؟ خاص، آج کل بیماری خاص ہیں، حضرت کے خاص، خاص خادم، خصوصی خدمت کا شرف حاصل، یہ سب نہیں۔ صدیق اکبر کو خیال ہی نہیں تھا کہ میں خاص ہوں۔ اگر خاص ہونے کا خیال رہتا تو نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہی نہیں جا کر، بلکہ جا کے ڈائریکٹ یہ کہتے کہ آقا میں نے سواری تیار کر لی ہے، انشاءاللہ ساتھ میں چلیں گے۔ آج کل مریدین کیا کرتے ہیں؟ شیخ کو ایسے ہی کرتے ہیں، حضرت چلیے چلتے ہیں، حضرت ایسے کیجیے، حضرت ویسے کیجیے، بار بار یہ عاجز کہتا ہے۔ مشائخ کو جھنجھنا بنانے والے مریدین کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جھنجھنا سمجھتے؟ ہاتھ میں ایسے پکڑ کے ہلاتے ہیں مشائخ، آواز آتی، بجتے رہتا۔ اب مشائخ بیچارے اللہ والے بہت سیدھے سادے، اکثریت ان کی سیدھے سادے لوگوں کی ہوتی ہے، تو لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ موت کی تیاری ان سے زیادہ کوئی کیا ہوا نہیں ہوتا، اور نبی علیہ السلام نے جو موت کی تیاری کیا ہوا ہے اس کو عقل مند فرمایا، کئی سمندان نفس ہوگا عامل لما بعد الموت، لیکن لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور وہ بن بھی جاتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت مصلحت ہوتی ہے وہی جانے۔ تو حضرت ایسے کر لیں گے، حضرت ویسے کر لیں گے، حضرت یہ کر لیں گے، حضرت وہ کر لیں گے، حضرت کل چلے جائیں گے، حضرت پرسوں آ جائیں گے، یہی چلتا رہتا ہے ہمارے لیے۔ تو صدیق اکبر نے ایسا نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، ایک عام آدمی سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روکو، ٹھہرو۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ محبوب علیہ السلام اپنے لیے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، کہ جب اللہ کا حکم نبی علیہ السلام کو بھی خود آ جائے گا کہ محبوب آپ بھی یہاں سے چلے جائیے، تو جب آپ پھر مجھے خدمت کے لیے حکم دیں گے۔ یہ سمجھ کر اب انہوں نے تیاری شروع کر دی، سواری تیار کی، اس کو کھلایا پلایا، اور جو بھی سامان سفر ہو سکتا تھا اس کو جو ہے تیار کیا۔ جس دن نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، رات میں نبی علیہ السلام جب پہنچے صدیق اکبر کے گھر اور بس کنڈی کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا، دروازہ کھل گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے، کیوں جاگ رہے تھے اتنی رات؟ میں سمجھا تم تو سو رہے ہیں۔ تو کیا کہا صدیق اکبر نے، عاشق اظہار نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا کہ رکو، اس دن سے میں رات میں کبھی بھی نہیں سویا، کیونکہ کسی بھی وقت میرے محبوب تشریف لا سکتے ہیں گھر پر کہ چلو چلنا ہے، اور میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوں، لہذا سویا ہی نہیں۔ تو یہ ادب تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور میں سوتا پڑا رہوں گا، اس لیے سونا ہی بند کر دیا۔
ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے تو ان کے ایک مرید سلسلہ یہی کہ ہیں 30 کلومیٹر دور ایک شہر جاتے، 30 کلومیٹر دور ایک شہر تھا کوئی، وہاں جاتے اور دوائی لے کے واپس آتے، تیمارداری ساری رات کرتے جاگ کر، اور صبح 30 کلومیٹر دور جا کے دوائی لے کر آتے۔ ایک بزرگ نے اپنے شیخ کی بکریاں 12 سال تک چرائیں، 12 سال تک۔ حضرت کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک اچھا خوبصورت ہینڈ پرس خریدا، ہاتھ پہ پکڑنے والا پاؤچ ٹائپ کا، اچھا خوبصورت قیمتی۔ تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، کیونکہ حضرت کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں استعمال کرنے کا، تو پوچھ لیا کہ حضرت یہ کس لیے؟ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ کے استنجا کے لیے استعمال ہونے والے ڈھیلے اس میں رکھوں گا، یعنی صاف ستھرے ڈھیلے اس میں رکھوں گا، اور جب شیخ کو ضرورت ہوگی تو وہ اس میں سے استعمال کریں۔ ان المحب لمن یحب مطیع، یہی محبت و خدمت حصول فیضان کا سبب بنتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں چوتھا ادب یہ ہے کہ حسب استطاعت شیخ کی جان سے مال سے خدمت کرے اور اس پر احسان نہ جتلائے، بلکہ شیخ کا احسان سمجھے کہ اس نے خدمت کو شرف قبولیت بخشا۔ صدیق اکبر خرچ کرتے تھے، نبی علیہ السلام قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ پوری رات دعا کی کہ اللہ اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کریں، مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں اپنی طرف سے مال دوں اور آقا ہاتھ یوں کر کے لیں، جو ہوتی ہے محبت۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ تج دیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ محبوب پوچھئے اپنے دوست سے کہ اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض۔ صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی تھی۔ نہ خیال و خواب کی محفلیں، نہ میں بزم شوق سے جا سکا، تیری ایک نگاہ بدلتے ہی میرے سب ارادے بدل گئے، جو فنا ہوئے غم عشق میں انہیں زندگی کا غم نہ ہوا، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے شیخ کے ساتھ میں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ مرشد کے فرمان کو فوراً بجا لائے، فوراً اس کا حکم مانے، اس کے فعل کی اقتدا اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اجازت کے بغیر وہ جیسا کرتے ویسے کرنے لگتے، کھانے کا طریقہ ان کا جیسا رہتا ویسا نقل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک ہے مسنون طریقے کا اتباع کرنا، وہ تو ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب وہی اسٹائل آپ اختیار کریں، بے اختیارانہ طور پر اگر شیخ کی صفات کسی کے اندر منتقل ہو رہی ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر ہو بہو اس کے شیخ کی صفات ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہم جو ہے اس کو اسٹائل نہیں بنا سکتے اپنا۔ شیخ جیسے سلام کرتے ہیں بتکلف ویسے سلام کریں، شیخ جیسے بیان کرتے ہیں بتکلف ویسے بیان کریں، نہیں، فعل کی اقتدا اجازت کے بغیر نہ کریں۔ بہت ساری چیزیں ہر ایک کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، انتہائی سخت کڑاکے کی سردی کی راتیں، دسمبر جنوری، ان راتوں میں کھلی چھت پر گنے کا رس خوب برف ڈال کے رکھواتے، پوری رات تہجد میں اٹھ کے پیتے، تہجد میں اٹھ کے اس کو پیتے پوری رات۔ سردی والوں کو تو یہی نزلہ ہو گیا ہوگا۔ ایک صاحب نے نقل کی، اس کی انتقال ہو گیا ان کا۔ حضرت نے فرمایا کیوں نقل کی انہوں نے؟ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔
حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ گرمی کے دنوں میں نوافل کی نیت باندھ کے مشغول ہو جاتے تو لوگ بالٹیوں سے پانی ڈالتے حضرت کے جسم پر، اتنا پسینہ. ہر ایک کی کچھ الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں. اب آپ بھی وہ بالٹی سے پانی ڈالنے لگے تو ڈوب جائیں گے، تو وہیں سو جائیں گے، پھر کہیں نماز پڑھنی نہ پڑے. اس لیے ہر چیز کی نقل نہیں ہوتی. فرماتے ہیں بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کی مناسبت سے کام کرتا ہے جو مرید کے لیے اس کی استعداد سے عالی ہونے کی وجہ سے مضر ہوتا ہے. البتہ قولی مطابعات اختیار کرتا رہے، جو کہے شیخ وہ مانے. اسی لیے نبی علیہ السلام کے قولی اور فعلی احادیث میں سے قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. یہی راز ہے اس میں. اس ادب کی اصل وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے اور پوری رات قیام و سجود میں بسر کرنے لگے. بعض صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے بغیر اجازت اس کی نقل شروع کر دی. اب اتنی ریاضت، اتنا مجاہدہ، چند دنوں میں بیمار پڑ گئے سب. تو نبی علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا بن سکتا ہے؟ ایوکم مثلی یطعمنی ربی ویسقین، کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرشد کو کوئی خاص عمل کرتا ہوا دیکھے، کوئی خصوصی عمل، تو اجازت دے دے کہ حضرت آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا میں کر سکتا ہوں؟ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، نہ ملنے پر اپنے کو کم ظرف سمجھے کہ میں اس قابل تھا ہی نہیں، صحیح ہوا میرے ساتھ میں. کیوں یہ سب؟ تاکہ پیر سے محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے. چھٹواں ادب فرماتے ہیں مرشد کی موجودگی میں ہمتن اس کی طرف متوجہ رہے، حتیٰ کہ فرض و سنت کے سوا نفل نماز یا کوئی اور وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے. بالخصوص شیخ جس کو کوئی کام دیا ہوا ہوتا ہے یا شیخ کی جو خدمت میں لگا ہوا ہوتا ہے، شیخ کی ذمہ داریاں اس سے متعلق ہوتی ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ شیخ کی موجودگی میں نوافل وغیرہ میں لگنے کے بجائے اس کی خدمت میں لگے، اس کی منشا پوری کرنے میں لگے. حضرت جی اکثر فرماتے کہ ہم مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نماز کی نیت باندھنے کے بعد نیت باندھا کرتے تھے، حضرت سے پہلے نہیں باندھتے تھے، یہ سوچ کر کہ کوئی کام یاد آ جائے اور ہم نماز میں مشغول اور حضرت کو تکلیف ہو. مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ شیخ کی موجودگی میں وقوف قلبی کے بجائے رابطہ قلبی زیادہ مفید ہے. وقوف قلبی باہر اپنے اپنے گھروں میں جب رہیں گے اپنی اپنی جگہ پر، اور یہاں پر رابطہ قلبی. شیخ کے سامنے نفل نماز وظیفے وغیرہ سے کیوں منع کیا گیا؟ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ سے بڑھ گئے شیخ، نفل مت پڑھو بول رہی ہے، ایسے بولتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام تو سالک شیخ کی عدم موجودگی میں بھی کر سکتا ہے. شیخ کی عدم موجودگی میں تو موبائل میں نماز پڑھتے ہیں، ساری نفلیں موبائل میں ہوتی ہیں. ہاں، شیخ جب سامنے ہے تو نفل یاد آ رہے. کبھی شیخ کو بتانے کے لیے لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں، شیخ کو معلوم ہے کہ نفل ہے کہ ڈفل. ہاں، تو شیخ کو زیادہ دکھانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو شیخ کی صحبت سے باطنی فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ انرجی وہ پاور حاصل کیجئے کہ آپ جب شیخ کے پاس سے جائیں تو پھر کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو سکتے. وہ پاور حاصل کیجئے. جو راستہ صرف ذکر سے سالوں میں طے ہوتا ہے وہ مرشد کی توجہات سے لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. ایک نظر پوری توجہ کے ساتھ شیخ اگر سالک پر ڈال دے تو ایمان سے وہ بتائے کہ اس نے پلٹ کر اپنے دل کی کیفیت کیا محسوس کی. کسی نے کہا ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھو تو نگاہ سنبھال کر بیٹھو، اہل اللہ کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو. شیخ کی صحبت میں باادب ہو کر نہایت عاجزی سے خاموش بیٹھا رہے اور اس کے کلام کو نہایت غور سے سنے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اس کی اجازت کے بغیر بات نہ کرے، بوقت ضرورت مختصر بات کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے، گفتگو آہستہ اور نرم آواز سے کرے،
اپنی آواز مرشد کی آواز سے بلند نہ کرے، کوئی بات ایسی نہ کہے جو پیر کی صبح کی اور گرانی کا سبب بنے۔ یہ آخری پوائنٹ سب سے اہم ہے۔ مستقل اس بات کی فکر لگی رہنی چاہیے کہ میری کسی حرکت سے شیخ کے قلب کو گرانی نہ ہو، شیخ کے قلب پر تکدر نہ ہو، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر اگر شیخ کے قلب پر تکدر آیا کسی کے تعلق سے تو وہ گیا کام سے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیخ غلطی پر ہے، صریح غلطی پر ہے، اس کے باوجود بھی شیخ کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں بھی شیخ کی مخالفت کے نتیجے میں اگر شیخ کے قلب پر تکدر آیا تو یہ کام سے گئے، باوجود ہے کہ شیخ غلطی پر۔ بہت موٹا مسئلہ ہے تصوف کی دنیا کا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح۔ مرشد کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ممکن ہے وہ کسی خاص بات پر غور کر رہے ہوں، یا پھر کسی کے دل پر باطنی توجہات ڈال رہے ہوں، یا ان پر الہام کی کیفیت ہو، یا کسی اہم مضمون کی طرف طبیعت متوجہ ہو۔ ایسی صورت میں کسی کا بغیر اجازت کلام کرنا طبیعت پر انقباس کا باعث بنتا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ مزید مرشد کی آواز سے زیادہ اونچی اپنی آواز نہیں ہونی چاہیے، جس کا خلاصہ اب یہ ہے پوری بات کا کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں مرشد کو زبان بننا چاہیے اور مرید کو کان بننا چاہیے۔ خیر اللہ بھی اچھے سے کر رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، صبح میں بھی ٹھیک ٹھاک سو رہے ہیں، اٹھانے سے پہلے اٹھ بھی نہیں رہے، پھر رات میں پھر سو رہے۔ النوم والنوم ثم النوم بولتے اس کو، آ رہی بات، سونا اور سونا اور پھر سونا، کتنا سوئیں گے بتائیے؟ صبح میں ماشاءاللہ کتنا گھنٹے دیے جا رہے ہیں؟ 4 ساڑھے 4 گھنٹے، پھر دوپہر میں 2 گھنٹے، تو 6 ساڑھے 6 گھنٹے ہوئی کہ عام دنوں میں 6 ساڑھے 6 گھنٹے بھی نہیں سوتے، جاب کا مسئلہ رہتا ہے، اس کا مسئلہ رہتا ہے، اور رات میں کچھ اور مسئلے رہتے، دوستوں میں گھومنا پھرنا، چائے نوشی، یہ وہ، موبائل کی مشغولیات، موبائل کی گوناگوں مشغولیات، تو عام دنوں میں اتنا نہیں سوتے جتنا رمضان میں سوتے، تو 6 گھنٹے سو کے پھر رات میں پھر سو رہے، قیمتی راتیں ہیں یہ، وصول کرو ان کو۔ ایک لمحہ بھی اگر ایسا مل جائے ان راتوں کا جس میں اللہ ہماری طرف متوجہ ہو تو ہمارا کام بن گیا۔ اور کتنا منع کیا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے بولے جا رہے ہیں المتشبہین بالنساء، عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ان کو کہنا فضول ہے کہ باتیں مت کرو، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ باتیں آہستہ کیجیے۔ آپ سے بھی یہ بولنا باتیں آہستہ کیجیے، کتنی باتیں کریں گے، مسلسل باتیں کیے جا رہے ہیں، اتنی باتیں آخر لاتے کہاں سے؟ کیا بولتے ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں، کس ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں، کیا سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، کس موضوع پہ بات چیت ہوتی ہے آپ حضرات؟ دیکھو سیاست پہ گفتگو، کیا کریں گے سیاست پہ گفتگو کر کے؟ اس کی مثال ایسی ہے، 2 بھنگی جا رہے تھے پرانے زمانے میں، بھنگی ہوتے ہیں غلاظت نجاست صاف کرنے والے، ایک نے بادشاہ کی تعریفیں کرنی شروع کر دی، دوسرے نے بادشاہ کی برائی بیان کرنی شروع کر دی، ایک تیسرا بھنگی ملا 10-5 منٹ کے فاصلے کے بعد، کہنے لگا نہ تیری تعریف کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ تیرے برائی کرنے کا کوئی نقصان ہے، اسے نہ تو بادشاہ کا فائدہ کر رہا، نہ تو بادشاہ کا نقصان کر رہا، اس لیے ہم خواہ بکواس کر رہے ہو، ہمارا تو وہی ہے معاملہ، نجاست غلاظت صاف کرنا، ہمیں کیا پڑی کسی کے بھی تعلق سے؟ آپ کسی پر بہت غصہ ہو رہے، بہت جذبات دکھا رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کا پتہ ہے کچھ بھی نہیں، ایک ساتھ تعریفیں کر رہے، تعریفیں سن رہے، کچھ نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ وہاں بیٹھ کے فالتو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں 2 لوگ ملے ادھر ادھر کی گفتگو سنی شروع ہو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ الحمدللہ، کوئی نصیحت کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم۔ صحابہ کرام کی ملاقات تھی،
اکثر صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے، یہ نصیحت ہوتی تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نصیحت ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کے پاس جو بھی آتا سلام کرتا، کہتے وعلیکم السلام، کیا نام ہے، کہاں سے آئے، خیریت، کوئی کام ہے، کیا خدمت کر سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آخرت کے لیے بہت کچھ تیاری مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے، السلام علیکم۔ 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں فارغ کر دیا اس کو۔ تو وقت ضائع کرنے سے بچیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دہ اگر کوئی کام ہے تو وہ وقت ضائع کرنا۔ کئی دفعہ سنا نا، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو افسوس اگر ہوگا تو صرف اسی پر ہوگا کہ افسوس وقت کیوں ضائع کیا، صرف اسی ایک بات پہ افسوس ہونے والا ہے، باقی تو سب مزے ہی مزے۔ ایک افسوس باقی رہے گا کہ میں نے وقت کیوں ضائع کیا۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اب وہاں سے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ باتیں نہ کرو، ٹھیک ہے؟